اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم روزانہ پیسہ کا استعمال کرتے ہیں، ہم روزانہ پیسوں کو استعمال کرتے ہوئے مختلف چیزیں خریدتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ پیسہ کا بھی جادو ہوا؟ امریکی ڈالر دنیا کی اہم ترین کرنسی کیسے بنا؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو ہمارے ساتھ رہیے گا، پوری ویڈیو دیکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ تو ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ پیسہ کا بھی جادو ہوا اور امریکہ دنیا کی اہم ترین کرنسی کیسے بنا۔ پیسے کی تاریخ کافی دلچسپ ہے۔ ہزاروں سال سے ادائیگی کا یہ واحد طریقہ ہے اور دولت کی پیمائش کا بھی اسی سے وہ نظام جڑا ہے جس کے تحت قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے اور قرض کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تاہم پیسے کی تاریخ اس کی تعریف کی طرح ہی متنازع ہے۔ فلسفی اور معاشی ماہرین اس پر اصرار وقت کے بارے میں الگ الگ نظریہ رکھتے ہیں جب پیسے کا نظام متعارف ہوا۔ تاہم ہزاروں سال قبل چاندی، مٹی کی چیزوں اور دیگر اشکال میں لین دین ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا جب قدیم عراق میں دھاتی سکے پہلی بار متعارف کروائے گئے۔ ان کے کافی عرصہ بعد چین میں کاغذ کے نوٹ سامنے آئے، جو اس لیے بنائے گئے کیونکہ سکے اتنے بھاری ہو چکے تھے کہ ان کو رکھنا ہی ایک مسئلہ تھا، اور صرف 70 سال پہلے ایک پہاڑی سلسلے میں موجود ہوٹل میں رات گئے ہونے والی خفیہ سیاسی مذاکرات کے نتیجے میں ایک ہرے رنگ کا کاغذ ڈالر دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی بن گیا۔ پیسے کا بطور کرنسی آغاز کب ہوا؟ چند ماہرین کا ماننا ہے کہ اس سوال کا جواب 5000 سال قبل موجودہ عراق میسوپوٹاما سے ملتا ہے، جہاں جو اور چاندی کی تجارت ہوتی تھی۔ ان مصنوعات کی اپنی قدر تھی، اس لیے ان کو ایک پیمانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا جس سے دیگر اشیاء کی قیمت طے کی جاتی تھی، جیسا کہ غلام کی قیمت، قرض پر سود یا مزدوری کی اجرت۔ جان ٹیلر برطانوی میوزیم میں مشرق وسطیٰ کے شعبہ میں کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چند مزدوروں کو چیزوں میں ادائیگی کی جاتی تھی، جیسا کہ شراب یا فرنیچر۔ وہ کہتے ہیں کہ تاجر بھی ایسے ہی لین دین کرتے تھے، جسے بارٹر نظام کہا جاتا ہے۔ اب اس کو کرنسی یا پیسہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ولیم بی ہیفورڈ امریکہ کے پینسلوینیا یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ دراصل مالیاتی قدر و قیمت طے کرنے کی کوشش ہے، جبکہ کرنسی پیسے کی اصل شکل ہے۔ اگر ان کی باتوں کو مانا جائے تو چاندی اور جو بھی کرنسی کی ایک شکل تھی، شاید پیسے کی سب سے پرانی مثال بھی۔ پروفیسر ولیم نے عراق میں قدیم میسوپوٹاما کے ایک علاقائی کے ان علاقوں میں کھدائی کی جہاں تجارت ہوا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ لین دین کی بنیاد یہ ہوتی تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے کیا حاصل کر سکتا ہے، اس کے بدلے مستقبل میں کیا دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور یہاں سے ہی جنم لیتا ہے قرض کا نظام۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم میسوپوٹامیا میں قرض کے شواہد ملے ہیں جن پر سود بھی ہوا کرتا تھا۔ حمورابی کا ضابطہ واضح کرتا ہے کہ چاندی پر 20% سود، جبکہ غلے پر 33% سود ہوا کرتا تھا۔ میسوپوٹامیا کی تاریخ میں زیادہ وقت تک چاندی کے ذریعے ہی اشیاء کی قدر و قیمت طے کی جاتی تھی۔ پروفیسر ولیم کا کہنا ہے کہ ہم نے اکثر کھدائی کے دوران چاندی کے خزانے دریافت کیے جو چھاپے گئے تھے۔ قدیم میسوپوٹامیا کی باقیات سے ایسی مٹی کی تختیاں ملی ہیں جن پر قرض کی تفصیلات موجود تھیں۔ مورخ نیل فرگوسن کے مطابق ان میں چند ایک کا حجم انسانی ہاتھ سے بھی چھوٹا ہے جن پر ادائیگی کے وعدے درج ہیں۔ چند میں لکھا ہے کہ جو کا قرض تختی کے مالک کو ادا کیا جائے گا۔ اس طرح کی روایت کے مطابق مٹی کی یہ تختی بھی پیسے کی ہی ایک قسم بن گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ طویل فاصلوں پر ہونے والی تجارت، جن کے آثار 24,000 مٹی کی تختیوں کی شکل میں وسطی ترکی سے بھی ملے ہیں، سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت بھی جدید دور جیسے چیک کی کوئی شکل موجود تھی۔ ادائیگی اس شخص کو کی جاتی تھی جس کے پاس مٹی کی تختی موجود ہو۔ تاہم ہر کوئی اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ مٹی کی تختیاں صرف ادائیگی کے ریکارڈ رکھنے کے لیے تھی۔ پیسے کی موجودہ شکل سے قریب ترین جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ چاندی اور جو کی ہے۔ سرکاری طور پر کسی حکومت کی جانب سے سکے کا پہلا سراغ ترکی سے ملتا ہے، جس پر اس وقت کے لیڈیا نامی سلطنت کے بادشاہ الیٹس کی مہر ثبت ہے۔ وہ سکہ جو سونے اور چاندی سے بنا ان سکوں سے پرانا ہے جو چین، انڈیا یا اس سے بھی قدیم تہذیبوں جیسا کہ مصر، ایرانی یا یونانی تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سکے پائیدار تھے اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا آسان تھا۔ اپنی کامیابی کی وجہ سے سکے سیاسی اثر و رسوخ کا ذریعہ بھی بن گئے۔ ٹیکس اکٹھا کرنے سے لے کر فوج کے خرچ اٹھانے، تجارت کرنے کے لیے بھی سکے مفید ذریعہ بن گئے۔ سکوں کے ساتھ ساتھ پیسہ دیگر اشکال میں بھی موجود رہا۔
تنخواہ کا انگریزی زبان کا لفظ بھی لاطینی زبان کے لفظ سیلیریم سے نکلا ہے۔ روم کے سلطنت سپاہیوں اور سرکاری افسران کو نمک میں ادائیگی کی جاتی تھی، جو اس وقت ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی جس سے خوراک محفوظ رکھنے کا کام کیا جاتا تھا۔ قدیم زمانے کے چند نایاب سکے بھی ہیں اور خوبصورت بھی، جن سے اہم معلومات ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک چاندی کا سکہ جو کہ ایتھینز میں بنا اس یونانی دیوی ایتھینیا کی نشانی ہے۔ جیسے جیسے تجارت پھیلی، زیادہ سکوں کی مانگ بڑھی۔ اس ایک وقت تھا جب تانبا نایاب ہو گیا، لیکن اس سے بھی اہم نقطہ یہ تھا کہ حکمرانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ کرنسی کا کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ یہ حکمران نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قیمتی کرنسی کسی اور سرزمین میں ضائع ہو جائے۔ انہوں نے قانون بنا دیا کہ اب صرف لوہے کے سکے استعمال ہوں گے، لیکن یہ نئے سکے اتنے وزنی تھے کہ جب زیادہ بڑی رقم کی ادائیگی کرنا مقصود ہوتی یا پیسے دور لے جانا ہوتا تو بیل گاڑی یا خچر اس وزن کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مشکل کی وجہ سے تاجروں نے پہلی بار کاغذی کرنسی کا تجربہ شروع کیا۔ اس نتیجے میں جیاؤزی نامی پہلی کرنسی وجود میں آئی جو سلطنت سونگ نے جاری کی۔ کرنسی کے نظام کو قابو میں کر لیا تاکہ تاجر اپنی کرنسی کا استعمال نہ کریں۔ یوں پہلی باقاعدہ سرکاری نوٹ کا آغاز ہوا۔ یہ اتنا ہی سرکاری تھا جتنا امریکی ڈالر 1792 میں تھا، جب اسے ملک کی سرکاری کرنسی کے طور پر اپنایا گیا۔ جب خفیہ مذاکرات نے ڈالر کو دنیا کی طاقتور ترین کرنسی بنا دیا، دوسری جنگ عظیم اختتام پذیر ہو رہی تھی کہ اتحادیوں کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ اس کے بعد اپنی معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ جب بحالی کا عمل شروع ہوگا تو بین الاقوامی تجارت کس کرنسی میں ہوگی۔ اس وقت 44 ممالک کے نمائندے 22 دن کے لیے امریکہ میں بریٹن ووڈز قصبے کے ماؤنٹ واشنگٹن ہوٹل میں اکٹھے ہوئے، جہاں یہاں جنگ کے بعد عالمی معیشت اور تجارت کے مستقبل پر مذاکرات ہوئے۔ یورپی ممالک جنگ کے نتیجے میں تباہ حال تھے، جبکہ امریکہ کے پاس دنیا میں سونے کے سب سے بڑے ذخائر تھے۔ ایڈ کونوے اپنی کتاب دی سمٹ میں لکھتے ہیں کہ 22 دن تک شدید سیاسی لڑائی اور بحث ہوئی۔ اس دوران دو شخصیات میں دو بدو لڑائی بھی ہو گئی، جس میں برطانوی جان کینز ایک عالمی کرنسی کا تصور لیے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف امریکی محکمہ خزانہ کے ہیری ڈیکسٹر تھے۔ اس کانفرنس کے بعد یہ طے ہوا کہ امریکی ڈالر بین الاقوامی تجارت کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اسی ملاقات میں بنائے جانے والے ادارے IMF، ورلڈ بینک، جنگ کے بعد معاشی مشکل کا سامنا کرتے ممالک کو امریکی ڈالر میں ہی قرض دیں گے۔ اس وقت کس نے سوچا ہوگا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں جدید بین الاقوامی معیشت کا نظام، معیشت کا بنیادی ڈھانچہ قائم کیا جا رہا ہے جو آج تک قائم ہے۔ تو یہ تاریخ تھی امریکی ڈالر کی اور کرنسی کیسے وجود میں آئی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔